حالات جو ہوئے جیسے ہوئے، لیکن وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. ان کے اختلافات یا ان کے مشاجرات کو بیان کرنا ہی حرام ہے، لیکن یہاں تاریخی سچائیاں تمہارے ذہنوں میں رہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا چوہا آ کر کے تمہیں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں نہ بیان کرتے. جیسے حضرت امیر معاویہ کو ٹرول کرتے کرتے آج اتنی گندی باتیں کہنے لگ گئے لوگ جو حقیقت میں ہے نہیں. ہاں کچھ معاملات تو ہوئے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں. حضرت علی نے ان کی معزولی کا لیٹر جاری کیا، حالات سنگین ہو گئے. ظاہر سی بات ہے 22 سال سے وہ گورنر تھے. اب یہاں حالات یہ ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی اب خلیفہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کی خلافت کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو قتل کیا، پہلے ان قاتلوں کو پکڑ کر قصاص لینا چاہیے. خلیفہ اسلام کا قتل ہوا ہے، عام آدمی کا قتل نہیں ہوا ہے. خلیفہ اسلام کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کے پلر کو ہلا دینا. حضرت امیر معاویہ شد و مت سے بہت زور شور سے یہ مطالبہ شروع کر دی، اور مطالبے میں بھی اتنا کہ حضرت امیر معاویہ نے مدینے ایک قاصد کو بھیجا اور حالات معلوم کر کے حضرت عثمان کا وہ جبہ منگوایا جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی. وہ خون سے تر بتر تھا. حضرت عثمان جس میں شہید ہوئے تھے وہ جبہ موجود تھا، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت موجود تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی، بیچ بچاؤ میں یا زخمی ہو گئی تھی. ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کا جبہ حضرت امیر معاویہ نے دمشق ملک شام منگوایا. اب یہ جب چیزیں آئیں تو حضرت امیر معاویہ نے منبر پر رکھ کر کے لوگوں سے کہا خلیفہ اسلام کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے، جبکہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. حضرت عثمان نے غلطی کیا کی تھی، ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قتل ہوئے. اور یہ جبہ جیسی ہی ملک شام میں پہنچا ہنگامہ برپا ہو گیا. تقریباً 60,000 لوگ کھڑے ہو گئے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ خلیفہ اسلام عثمان بن عفان کے قتل کا قصاص لینا ضروری ہے. جن لوگوں نے قتل کیا ہے خلیفہ اسلام کو، ان کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ پر تھا. ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں آپ کو بتاؤں، ملک کے پریزیڈنٹ پر کوئی حملہ کر دے یا ملک کے پی ایم پر کوئی حملہ کر دے تو پورے ملک کی عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. عام چیز نہیں ہے، اس کے لیے سیکورٹی بھی بہت رکھی جاتی ہے. اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں، جو نیا بیٹھے گا اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا جائے گا جن لوگوں نے ان کا قتل کیا ہے پہلے ان کو پکڑو. یہ مطالبہ ہوتا ہے. ارے میاں پی ایم اور پریزیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ہاں کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل کو پکڑو، کلر کون ہے اس کو سزا دو. یہ تو مطالبہ ہوتا ہی ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. اب دیکھیں میں حالات آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت علی کے ساتھ کیا معاملات تھے. جیسے ہی مدینے میں آپ نے باغ ڈور سنبھالی، آپ کے لیے حالات یہ تھے کہ صحیح طریقے سے قاتل کون ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. آج تک نہیں معلوم، تو کیونکہ اس گھر میں حضرت عثمان ابن عفان کی بیوی حضرت نائلہ اکیلی تھیں. وہ بہت پردہ دار عورت تھیں. انہوں نے بیان کیا حضرت علی کے سامنے کہ محمد بن ابو بکر چھت سے داخل ہوئے تھے، یہ تو میں نے دیکھا ہے. اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی تھی، لیکن حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیرے باپ ابو بکر ہوتے تو یہاں تک تیری حرکت نہ ہو سکتی. یہ سن کر محمد بن ابو بکر چلے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر وہ رو کر توبہ کرنے لگے. لیکن ان کے ساتھ انجان 2 آدمی بھی آئے تھے. میں انہیں نہیں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں کون لوگ ہیں. اور اس کے بعد حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی اس وقت جو موجود تھی وہ کہتی ہیں قتل ہونے کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھی، قتل ہو گیا. حضرت علی کے سامنے یہ مقدمہ ہے. بڑا سخت ہے، کسی انجان کو قتل تو نہیں کر سکتے پکڑ کر کے پوری جماعت کو. ظاہر سی بات ہے آپ موب لنچنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس پورے موب کو جو ہے نا سزا نہیں دیتے حکومت. پرٹیکولر ایک آدمی کون ہے جو مرڈر کیا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے. موب کا جو حملہ ہوتا ہے یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. سزائیں چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مرڈر کا جو جرم ہے وہ سب پر نہیں آتا.
اس وقت حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ حقیقت میں قاتل کون ہے یہ نہیں معلوم. تو سیدنا علی بن ابی طالب مدینے کے سارے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ میں بھی حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینا چاہتا ہوں، لیکن قاتل پکڑ کر کے تو لائیں. لوگوں نے کہا یہ مصر کے لوگ تھے، بلوائی تھے، ان سب کو پکڑ کے سزا دیجیے. حضرت علی کہتے ہیں وہ ایسی جماعت سے جن پر میرا قابو نہیں ہے، ابھی ابھی خلیفہ بنے ہیں اور مصر میں نیا اسلام ہے، یہ بلوائی یہ جتنے ہیں وہاں پر ایک فتنہ بھی پیدا ہو چکا تھا. تو وہ جدت پسند لوگ تھے، نئے نئے قسم کے اسلام میں آئے ہوئے تھے. حضرت علی ان مصلحتوں کو دیکھ کر خون عثمان کا بدلہ لینے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بعد میں حالات کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد لیا جائے گا، بس بات اتنی تھی. لیکن غلط فہمی بڑھتی گئی، اور یہ غلط فہمی کو ڈالنے والا کون تھا؟ اسی لیے میں نے کل آپ کے سامنے ایک نام بتایا تھا، عبداللہ بن سبا، ایران کا رہنے والا ایک یہودی جو اسلام میں آیا تھا. اس نے اپنا کام شروع کر دیا، مدینے میں جا کر اور دیگر جگہ پر ملک شام میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا. پہلے تو حضرت علی کی حمایت میں بولتا تھا، اب حضرت علی خلافت پہ آئے تو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنے لگ گیا. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کردار ہے تاریخ میں، ام المومنین ہے، زبان نہ کھولنا ان کے لیے بھی گستاخی کے لیے، ایمان برباد ہو جائے گا. ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، زوجہ ہیں. یہ حج پر گئی ہوئی تھیں اور حج سے واپس آنے کے وقت حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تھا، اور یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچ گئی. حضرت عائشہ کا مقام تھا صحابہ میں سب میں بھی، کیونکہ ام المومنین نے سب لوگ احترام کرتے تھے. حضرت عائشہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے مدینے میں، لیکن حالات جب سنگین ہونے لگے تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے. کون؟ یہ بڑے دو صحابہ عشرہ مبشرہ میں. حضرت زبیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ بھی بھائی لگتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر. جیسے حضرت علی چاچا کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر پھوپھی کے بیٹے ہیں. تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ دونوں مکہ چلے گئے، اور یہ دونوں جا کر حضرت عائشہ سے ملاقات کیا پردے میں، اور ان کو حالات بتائے مدینے میں کیا کیا ہوا، حضرت عثمان کا قتل کیسے ہوا. حضرت عائشہ بہت جلال میں آئی، کہا ہم جانتے ہیں عثمان بن عفان کے اخلاق اور ان کی کردار کو، سارے صحابہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں وہ دن بھی جانتی ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوتے، کئی لوگ آتے حضور اسی طرح لیٹے رہتے، جب عثمان آتے تو حضور اپنی تہبند سے ہی کر لیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گواہ ہوں، اور میں پوچھتی یا رسول اللہ عثمان کے آنے پر اپنی تہبند آپ پیر سے نیچے تک کرتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کیوں ایسا؟ حضرت عثمان کے متعلق حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں. میرے عزیز، حضرت عائشہ نے جب یہ کہا اور وہ جلال میں آئیں، واپس مکہ لوٹ کر آئیں، کہا جب مدینے کے حالات اتنے خراب ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے. مکہ والوں کو جمع کر کے حضرت عائشہ نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے یہی فرمایا کہ عثمان بن عفان خلیفہ اسلام تھے، خلیفہ برحق تھے، ان کا قتل پورے اسلام کے لیے کلنک ہے، اس کا بدلہ تو لینا ہوگا، قصاص ضروری ہے، ورنہ اسلام پر یہ دھبا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. حضرت عائشہ کی تقریر پر جوش آیا لوگوں میں، اور پھر مکہ والے بھی جمع ہو گئے. مکہ والوں نے سب آ کر کے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے. حضرت علی خلیفہ ہو گئے اور انہوں نے سب سے بیعت لی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ اب اس بارے میں مشورہ کر رہی تھی، ہاں طریقہ کیا ہے اس پر بھی تو سوچنا چاہیے کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، لیکن وہ قوم مصر کے رہنے والی ہے اور مصر میں ہماری پہنچ نہیں، کیسے؟ تو اس میں جب صحابہ کی میٹنگیں ہونے لگی مکہ میں، تو اب میں آپ کو بتاؤں یہاں سے ایک نئی جنگ کی ابتدا ہو گئی. حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، پہلے لوگوں نے کہا کہ ملک شام چلتے ہیں، امیر معاویہ نے بھی خون کے بدلے کا اعلان کیا، یا پھر مدینے چلتے ہیں، لیکن ان دونوں رائے کو آپ نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے چھوڑ دیا اور بصرہ کی طرف آپ روانہ ہو گئیں. بصرہ عراق کا ایک شہر ہے. اس بیچ میں کئی ایسے محتاط صحابہ ہیں
جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے. حضرت عائشہ جب جانے لگیں، کیونکہ میٹنگیں اتنی ہو گئی تھیں، اور جب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بدلہ لینا تو خلیفہ وقت کا کام ہے، تو حضرت علی اس وقت بدلہ قصاص لینے پر تیار نہیں تھے، یا یہ فرما رہے تھے کہ ابھی اس قوم سے ہمارا پالا نہیں ہے، یا اس قوم پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہم بعد میں بدلہ لیں گے. لیکن یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا. اب حضرت علی کو مدینے میں بھی آ کر خبر پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ لوگوں میں جمع ہو گئی، اور انہوں نے خون عثمان کا قصاص لینے کا اعلان کر دیا. اور حضرت علی کو یہ بھی خبر مل گئی کہ امیر معاویہ کو جو ہم نے خط لکھا تھا، حضرت امیر معاویہ نے بدلے میں خط بھیجا جو بالکل خالی تھا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت علی سمجھ گئے معاملات سنگین ہے. یعنی امیر معاویہ نے وہاں سے اعلان یہ کر دیا ہے کہ پہلے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، بعد میں حضرت علی کی بیعت اور خلافت کا معاملہ ہوگا. اب یہ بظاہر ٹکراؤ والی صورت ہے. ایک طرف سے مطالبہ ہے شدت سے بدلہ لینے کا، اور ایک طرف حضرت علی مصلحت کو دیکھ رہے تھے، حکمت کو دیکھ رہے تھے. اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اس خانہ جنگی کو، جس کو کہتے ہیں گرہ یدھ، اپنے اندر چلنے والی جنگ کو اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا. حضرت علی مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، چلو ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کریں گے. جب سب لوگ جمع ہوئے حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت علی کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ تھے. میرے عزیزو، جب 10,000 لوگ ادھر ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ شروع میں 3,000 تھے، پھر راستے میں کئی لوگ شامل ہوئے، وہاں پر بھی 10,000 کی تعداد. اب 10,000 کی تعداد جب ہوئی تو اس میں سارے مخلصین نہیں تھے، کئی فتین بھی شامل تھے، ادھر بھی ادھر بھی، سبائی فتنے کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ 2 جماعتوں میں جنگ ہونے جا رہی ہے. ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت علی. یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ سے نکل رہی تھی تو اس دن کو یوم الخیب کہا گیا ہے، یعنی یوم گریہ. سارے مکہ والوں نے اس دن اتنا روئے تھے، سارے مکہ والے، جتنا وہ کہتے ہم نے کبھی رویا نہیں، کہ ان کو شدت سے غم تھا کہ آج نوبت یہاں کو پہنچی کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں ٹکرانے جا رہی ہیں. ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ، ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب. ابھی امیر معاویہ کا معاملہ ہی نہیں آیا. حضرت عائشہ چل کر کے گئیں، بصرہ پہنچ گئیں. اس میں حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، 2 بڑے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ. ادھر حضرت علی کے ساتھ جو 10,000 صحابہ ہیں، اس میں حضرت عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال حبشی، کئی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت سلمان فارسی، یہ لوگ ہیں. نکلے ہیں، جنگ کی نیت تو نہیں تھی، معاملات کو دیکھا جائے گا اور سامنے بیٹھ کر کے کچھ کیا جائے. اب حضرت علی کوفہ گئے تو وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، یہ بھی بڑے صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر صلح کرائی. یہ کوفہ والوں میں بیان کر کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنا ایمان بچانا، آخرت بچانی ہے، تلواریں اپنی نیام میں رکھو، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، کوئی ان جنگوں میں شرکت نہ کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو منع کر رہے تھے. پھر حضرت علی کوفہ پہنچ گئے. یہ کوفہ پہنچنے کی وہی تاریخ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو پھر اس کے بعد مدینے دوبارہ تشریف نہیں لائے. یہاں سے حضرت علی کی خلافت کا باضابطہ جو دور، کوفہ جو دارالعاصمہ، دارالخلافہ بنا اسلام کا، حضرت علی جب وہاں آئے تو لوگوں کو آپ کی فوج میں شامل کیا گیا. حالات سنگین ہو رہے، طاقت کے بل بوتے، طاقت کے زور، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. اب اس میں محتاط صحابہ جو تھے ان کی بھی رائے میں بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہوئے. محمد بن مسلمہ ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہیں. احنف بن قیس، یہ بعد میں. ان لوگوں سے حضرت علی نے بلا کر کے کہا بھی تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں چل تو پڑوں گا آپ کے ساتھ، لیکن بس اتنی شرط ہے آپ مجھے وہ تلوار دیں جو تلوار یہ پہچانتی ہو کون سی گردن مسلمان کی کون سی کافر کی. مجھے وہ تلوار دیجیے، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، 2 جماعتیں جو دونوں طرف مسلمان ہیں، صحابہ ادھر بھی ہیں، صحابہ ادھر بھی ہیں. عمر بن عاص نے کہا میرے پاس ایسی تلوار نہیں جو پہچانتی ہو گردن کس کی ہے، اگر یہ مل گئی تو پھر شریک ہو جاؤں.
اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا محمد بن مسلمہ اس تلوار کو کبھی نیچے ہونے نہیں دینا، اعلاء کلمت الحق کے لیے استعمال کرنا، اور جس دن یہ نوبت آ جائے کہ یہ تلوار تجھے کسی مسلمان پر اٹھانی پڑے تو احد پہاڑ کے پاس جا کر کسی پتھر پر تیری تلوار توڑ دینا۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کل رات جا کر میں نے اپنی تلوار توڑ دی، آج نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہمیں تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے، میں تو تلوار توڑ چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں فرق نہیں کر پاؤں گا کہ کون حق پر ہے کون کس پر ہے، اسی لیے میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ کچھ محتاط صحابہ ان میں نہیں آئے، لیکن حضرت علی جب سفر پر روانہ ہو، یاد رکھو مسلمانوں ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، دونوں جگہ کا بیلنس برقرار رکھو، ام المومنین کا بھی مولا کائنات کا بھی، دونوں رسول اللہ کی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آئیں تو اب مشورے ہو رہے تھے، میٹنگیں ہو رہی تھی، ان کے خطبے اتنے پر اثر تھے کہ لوگ جمع ہوئے۔ جب وہ بصرہ میں گئی تو 12,000 لوگ جمع ہوئے، کہا کہ نہیں حق پر ہے، خون عثمان کا بدلہ لینا چاہیے۔ یہ حالات دیکھ کر کے ایک صحابی ایسے ہیں جن کا بہت بڑا رول ہے، حضرت قعقاع، یہ آئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ ان کے پاس آئے، کہا اچھا یہ میٹنگ بعد میں ہوئی، اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا تھا، کیا ہے؟ بصرہ میں جیسی حضرت عائشہ پہنچی تو بصرہ کے جو گورنر تھے وہاں پر، تو جو گورنر تھے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے، عثمان بن حنیف، انہوں نے کیا کیا کہ راستہ روکنا ہے ان کا، یہ تو لڑنے کے لیے آئے، تو انہوں نے فوراً ہی جنگ شروع کر دی، جبکہ حضرت علی کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔